اور یہ سحر جس کو ہم جادو کہتے ہیں، اس کی اصطلاحی تعریف مختلف علماء نے اپنے اپنے اجتہاد اور اپنے اپنے علم اور اپنے تجربات کی بنیاد پہ بیان کی ہے۔ مثلا بعض نے یہ کہا کہ جادو یعنی سحر وہ امر عجیب اور اثر عجیب ہے جس کے واقع ہونے کے اسباب نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں، پوشیدہ رہتے ہیں، نظر نہیں آتے اور بعض اوقات محسوس نہیں کیے جاتے۔ امام الرازی 604 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے سحر کی تعریف میں لکھا کہ ہر وہ چیز جو عام نگاہوں میں تعجب خیز اور حیرتناک ہو جادو ہے یا جادو کی اقسام میں سے کوئی قسم ہے۔ انہی امام الرازی نے بعض دوسرے علوم جن کے بارے میں بہت سارے لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آج وجود میں آئے ہیں، مسمرزم اور ہپناٹزم، ان کے بارے میں 604 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے اس وقت لکھا کہ اس قسم کے علوم اور نظر بندی، فریب نظر، شعبدہ بازی وغیرہ یہ سارے کے سارے سحر ہی کی اقسام میں سے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا اور لکھا کہ ہر وہ اثر جس کا سبب ظاہر نہ ہو، چھپا ہوا ہو، وہ جادو کے اقسام میں شمار ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے اور مفسرین نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کا ماخذ دقیق اور لطیف ہو سحر ہے۔ اور اسی طریقے پہ بے حقیقت تخیلات اور جن کو فریب نظر بھی کہا جاتا ہے یہ بھی سحر ہی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ وہ اسباب جن اسباب کی بنا پہ سحر کیا جاتا ہے یا وہ اسباب جو اسباب سحر کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں تاثیر کواکب بھی ہے، یعنی ستاروں کی منزلیں اور ستاروں کا آنا اور جانا، اور بعض نباتات کی تاثیر بھی ان میں شامل ہے، اور بعض انسانوں کی اپنی ایک مخصوص صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان اشیاء خفیہ اور ان اسباب خفیہ کو استعمال کر کے جو عجیب و غریب قسم کا تصرف اور عجیب و غریب قسم کا کام انجام دیا جاتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں۔ اور یہ جو خفیہ اسباب ہیں جادو کے، ان میں جہاں یہ چیزیں ہیں وہیں خفیہ اسباب میں ان جنات کا استعمال بھی ہے جن جنات کو ساحر جادوگر اپنے جادو کے لیے استعمال کرتا ہے، اور انہی اسباب میں وہ شیاطین بھی داخل ہیں جن شیاطین کو یہ جادوگر استعمال کرتا ہے، اور انہی خفیہ اشیاء میں وہ بعض خفیہ دوائیں بھی شامل ہیں جن کے اثر کو یہ جادوگر اپنے جادو کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور بعض نے ارشاد فرمایا کہ جھاڑ پھونک، تعویذات وغیرہ یہ بھی جادو ہی کی ایک قسم ہے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا، ان کا انتقال 808 ہجری میں ہوا، یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے سحر اور ایک ہوتا ہے طلسم، اور فرمایا کہ یہ وہ علوم ہیں جن علوم کے ذریعے نفس بشری عالم عناصر پر اثر ڈالنے کی طاقت، قوت، استعداد پیدا کر لیتا ہے، یعنی اثر انداز ہوتا ہے اپنی بعض حرکتوں کی بنا پہ۔ جادوگر جو جادو کرتا ہے اس جادو کی بنا پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے اس کائنات میں موجود تمام چیزوں پہ، اور بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر اس کا یہ جادو اثر نہیں کرتا۔ یہ ہم بعد میں پڑھیں گے
کہ یہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ اولاً و آخراً ظاہراً و باطناً ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش مقصد ہوتی ہے، یا بعض اور ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن وجوہات کا علم اس انسان کو یا ہمیں نہیں ہوتا، اس کی بنا پہ اس شخص پہ بعض چیزوں کا اثر پڑتا ہے اور اس شخص کا ذہن، اس کا دل، اس کا جسم ان اثرات کو قبول کرتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زمانے کا سب سے بڑا جادوگر اور سارے جادوگر مل کر جادو کرتے ہیں، پھر بھی ان کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے اور اس میں جو مصلحت ہوتی ہے اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، تو اس جادو کا اثر ہر شخص پہ ہوتا ہے، خواہ وہ متقی ہو، صالح ہو، ولی ہو، حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ جس طریقے پہ ان کے اجسام اور ان کی طبیعتیں دوسری دنیاوی اشیاء کو قبول کرتی ہیں، جن میں بیماری شامل ہے، جن میں بشری دوسری کمزوریاں شامل ہیں، اسی طریقے پہ نبی پر جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ جس طریقے پہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے متفق علیہ حدیث میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سحر کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور اس میں پھر علماء کی دو رائے ہیں جن کو ہم تفصیل سے جب اس حدیث کو اسی مضمون میں پڑھیں گے اس وقت انشاءاللہ دونوں فریقین کے دلائل کو اور ان کی آراء کو، ان کے اقوال کو وہاں ہم انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے۔ تو ابن خلدون نے یہ کہا کہ یہ جو اثر ڈالنا ہے یہ بعض اوقات معین اور مددگار بھی اس میں ہوتے ہیں، اور یہ معین اور یہ مددگار جنات اور شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بغیر کسی کی اعانت اور بغیر کسی کی مدد کے یہ اثر اس جادو کا اس مسحور پہ ہوتا ہے جس مسحور پہ ساحر سحر کرتا ہے۔ تو کہا کہ ابن خلدون کے بقول بغیر کسی معین اور مددگار کے اگر کسی منتر یا کسی اور علم کی بنا پہ ساحر مسحور پہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس کو سحر کہتے ہیں، اور اگر اس میں کسی کا عمل دخل ہو، مدد ہو، تو پھر یہ اس کو ابن خلدون نے سحر نہیں کہا، اس کو طلسم کہا ہے۔ اور ابن خلدون نے یہ بھی لکھا کہ یہ دونوں چیزیں تمام شریعتوں میں متروک اور ناجائز تھیں اور ناجائز ہیں، اور ان کے ناجائز بلکہ حرام اور بعض اوقات کفر کے ہونے کے اسباب میں انہوں نے دو اسباب کو سر فہرست گنوایا ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اور کسی مخلوق کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، کسی کو اذیت اور ایذا پہنچانا یہ حرام ہے، اس وجہ سے اس کو ناجائز اور حرام اور کفر قرار دیا گیا۔ اور دوسرا سبب ابن خلدون نے جو لکھا وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس علم کے کرتے ہوئے چونکہ غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے، غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے اور یہ شرک اکبر ہے، اس وجہ سے بھی یہ عمل متروک رہا ہے اور یہ عمل ناجائز رہا ہے اور یہ عمل حرام رہا ہے، اور بعض اوقات اس عمل کو کفر کہا گیا ہے۔ اور یہی ابن خلدون اپنے سفر نامے میں ہندوستان اور عراق اور مصر اور دوسرے بعض ممالک میں مغرب مراکش میں انہوں نے جو جادوگروں کے جادو کے اثرات کو دیکھا ہے اس پہ مستقل انہوں نے ایک فصل قائم کی ہے اپنے مقدمہ ابن خلدون میں، اور بڑی تفصیل سے اس واقعے کو انہوں نے بیان کیا ہے کس طریقے پہ جادو
کس طریقے پہ جادو کیا جاتا ہے اور کس طریقے پہ اس کا اثر اس شخص پہ ہوتا ہے جس پر جادو کیا جاتا ہے۔ تو جادو کی یہ مختلف تعریفیں تھیں جو مختلف ائمہ اور علماء نے بیان کی۔